گرامی قدر حاضرین و سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، یہ دین انسانوں کے لیے مکمل طور پر زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ، ایک اصول بتاتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سنت اور آپ کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں، ہر جگہ کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی رہنمائی، آپ کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بنا کر اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ ان کی فرما برداری کی جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجنے کا مقصد ان کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ نے اس جہان میں ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس کے لیے اللہ نے کتاب اتاری، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضیات کو، اللہ کے احکامات کو، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے ہم کیسے بچ سکیں، اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ان کی زندگی ہمارے سامنے بطور مثال کے پیش کی گئی کہ تم نے اس جہان میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کس طرح سے کرو گے؟ تمہارے لیے ایک مثال، ایک مثالی زندگی، ایک نمونہ کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس لیے ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک شعبہ، ایک ایک حصہ اللہ نے محفوظ کرایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس موقع کی کوئی تعلیم نہیں مل سکی کہ یہاں کیا کرنا تھا۔ ہر شے محفوظ کروائی۔ جب یہ بات ذہن نشین فرما چکے تو اب اگلی بات سنیے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا ہے، اور اس اعلان میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اپنے منصب رسالت کو واضح فرمایا۔ ورنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر جب کلام ارشاد فرماتے تھے، اپنی ذات کے متعلق کوئی بات ارشاد فرماتے تھے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام، آپ کی گفتگو بہت ہی متواضعانہ ہوا کرتی تھی۔ کوئی ایسا جملہ نہیں ہوتا تھا جس جملے میں اپنی بڑائی کا اظہار ہو، لیکن یہ جو حدیث میں بتانے لگا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں اپنے مکمل طور پر منصب رسالت کو بیان فرمایا، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ذرہ برابر بھی اور کہیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اغماض اور پیچیدگی سے کام نہیں لیا۔ یہاں آپ نے اپنے منصب رسالت کو ذکر فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ کہ میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری سیرت، میری زندگی، میرا طور طریقہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کتنا بڑا نمونہ ہے، کتنا بڑا نمونہ ہے۔ لا یؤمن احدکم، تمہارے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، تمہارا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہی نہیں ہوگا، تمہارے ایمان کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت اور وقعت ہی نہیں ہوگی جب تک تم اپنی ساری زندگی کو میرے لائے ہوئے طریقے، میری لائی ہوئی سنتیں، میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ڈھال لو، تمہارے ایمان کا اللہ کے ہاں اعتبار نہیں۔ آپ توجہ فرمائیے اور آپ اس حدیث پر غور کیجئے، لا یؤمن احدکم، کمال ایمان نہیں آئے گا، اور نجات اور اللہ کی رضامندی کمال ایمان پر ہے، ایمان کے کمال پر ہے۔
لیکن کمال ایمان نہیں آ سکتا، اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک تمہارے سارے احساسات، تمہارے سارے جذبات، تمہاری ساری سوچیں، تمہارے معاملات، تمہاری معاشرت، تمہارا لباس، تمہاری وضاقتیں، تمہارا رہن سہن، تمہاری زندگی کا ہر شعبہ، ہر گوشہ میرے اس دین کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں، تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں، کمال ایمان نہیں آئے گا۔ نام کے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، مردم شماری میں ہمارا نام درج ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ اسلام، وہ ایمان جس کا اعتبار آخرت میں کیا جائے گا، وہ ایمان جس پر نجات کا دار و مدار ہے، وہ ایمان جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی، اس کے لیے ضروری ہے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع کیا جائے۔ تو جب یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرمائے چکے، تو اب اگلی بات اور تیسری بات مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقائد میں بھی ہمیں رہنمائی تھی، آپ نے عبادات میں بھی ہمیں طریقے بتائے، آپ نے ہمیں تجارت کے طریقے بھی سمجھائے، آپ نے ہمیں خوبصورت اور بہترین اخلاق بھی آپ نے سکھائے، معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے آپ نے اس کے اصول اور ضابطے بھی ہمیں بتلائے اور سکھائے، میاں بیوی کی زندگی کیسی ہے اس کے لیے بھی خوبصورت ضابطے اور اخلاق آپ نے سکھائے، ماں باپ اور اولادوں کے درمیان میں کیا ادب آداب ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضابطے اصول بھی بتلائے، غرض یہ کہ زندگی کا ہر شعبہ آپ نے بتایا۔ جب یہ ساری بات آپ ذہن نشین فرما چکے، ہر جگہ سے مسلمان کو، مومن کو، ایمان والے کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوپر لانے کی کوشش کی، یہ عقائد میں بھی سب سے اوپر آ جائے، یہ عبادات میں بھی تمام امتوں سے اوپر آ جائے، یہ اخلاقیات میں بھی تمام امتوں سے اوپر آ جائے، یہ تجارت اور لین دین میں بھی سب سے اوپر ہو، یہ معاشرتی زندگی میں بھی سب سے اوپر ہو۔ اب آخری بات جو مجھے آج کہنی ہے وہ یہ کہ یہ سر سے لے کر پیر تک وضع قطع میں بھی یہ میرا پیروکار ہو، بس یہ اللہ کے نبی کی منشا ہے اور یہی اللہ کی منشا ہے، یہ سر سے لے کر پیر تک یہ میرا پیروکار ہو، اس کی زندگی میں میری سیرت جھلک رہی ہو، اس کی زندگی چلتے پھرتے میں نمایاں ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا شخص ہے، اس کی زندگی کا ہر گوشہ نمایاں ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں ایک نمایاں تشخص دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت سلیمہ میں شامل ہے۔ فطرت سلیمہ، انسان کی فطرت، آدمی کا نفس ان 5 باتوں کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ 5 میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الختان، ختنہ، یہ فطرت ہے، اس کو ایک حدیث میں سنن المرسلین میں کہا گیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، سنن المرسلین میں کہا گیا، اور یہ فطرت سلیمہ ہے، انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، تقلیم الاظفار، ناخنوں کا تراشا ہوا ہونا یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ نتف الابط، بغلوں کا صاف ہونا بھی فطرت انسانی ہے، فطرت سلیمہ ہے، یہ بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بہترین فطرت ہے۔ والاستحداد، اور زیر ناف کا صاف ہونا بھی یہ بھی انبیاء کی فطرت ہے، یہ بھی انسان کی فطرت سلیمہ ہے۔ اور پھر فرمایا قص الشوارب، مونچھوں کا باریک ہونا، تراشا ہوا ہونا، یہ بھی فطرت سلیمہ ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا اعفاء اللحیہ، داڑھی کا بڑا ہوا ہونا، یہ بھی فطرت سلیمہ میں شامل ہے، اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب آ جائیے، گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری حلیے کے مطابق آپ نے احکام دیے، ظاہری شکل و صورت کیسی بنانی ہے اس کے متعلق آپ کی تعلیمات ہیں۔ اگر ان تعلیمات کو آدمی نظر انداز کر کے اپنی مرضی کے مطابق اپنے چہرے کو، اپنے بالوں کو، اپنی مونچھوں کو، اپنے جسم کی بناوٹ کو،
اگر اپنی مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے تو کہا جائے گا عقائد اس آدمی کے ٹھیک ہیں جی، نماز اس کی درست ہے، اخلاقیات چلو اس کے درست ہیں، عبادات اس کی درست ہیں، معاملات بھی اس کے درست ہیں، معاشرت بھی اس کی درست ہے، سب کی سب زندگی کے تمام شعبوں میں یہ درست ہے، ایک شعبے میں یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں، اس ایک شعبے میں پیروکاری میں کمزوری ہے تو کمال ایمان نہیں، صرف وضاقتہ میں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شکل میں تو اسلام نہیں رکھا ہوا، کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، ایمان، عقائد، نظریات، اس کا تعلق دل سے ہے۔ لیکن اسلام ہمیں رہنمائی تو دیتا ہے نا، اللہ کے نبی کی سنت تو ہے نا، اللہ کے نبی کا ایک طور طریقہ تو ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ ایک شخص، ایک بچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لایا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بالوں کو، سر کے بالوں کو آپ نے دیکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ بال اچھے نہ لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت ڈانٹا اور منع فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن القزع، آپ نے قزع سے منع فرمایا۔ پوچھا گیا قزع کیا چیز ہے؟ فرمایا قزع یہ ہے کہ آدمی سر کے بالوں کو اس طرح سے بنا لے کہ سر کے اوپر کے حصے کے بال بڑے ہوں اور کناروں کے بال مونڈے ہوئے ہوں۔ سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا، آپ فرمائیں گے کہ اسلام کیا سر میں ہے کوئی؟ لیکن اللہ کے نبی کو جو چیز ناپسند ہے وہ کیوں ہم کریں؟ کیا آج ہمارا جوان اس فیشن کو نہیں اختیار کیے ہوئے؟ آج ہمارا ہر بڑا اور چھوٹا اس فیشن کا دل دادا نہیں بنا ہوا؟ اللہ کے نبی کو تو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور جس شخص کے بال ہوں اور اگر بال سنورے ہوئے نہ ہوں تو اس کو بھی آپ نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے بال تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو اپنے بالوں کو درست کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ ایک آدمی آیا، اس کے جسم پر کپڑے تھے لیکن میلے کچیلے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو اپنے جسم کے کپڑوں کو دھونے کے لیے کوئی پانی میسر نہیں تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک اور شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بکھرے ہوئے بال، الجلول بنا ہوا، بے ڈھنگا جسم اس کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت اسے ڈانٹا، یہ کیسا حلیہ ہے آپ کا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ڈانٹ کے بعد وہ شخص گئے، انہوں نے اپنے حلیے کو سنوارا، اپنے حلیے کو سنوارا، بالوں کو اچھی طرح سے سنوار کے آئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب دوبارہ آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اب مجھے بتاؤ کہ اب جو تمہاری حالت ہے یہ زیادہ اچھی ہے یا پہلے والی زیادہ اچھی تھی؟ کہ یہ کیا حالت ہے، بکھرے ہوئے منتشر بال ہوں اور حلیہ اس قسم کا بنا ہوا ہو، کأنہ شیطان، گویا کہ شیطان کا حلیہ ہے، گویا کہ شیطان کی شکل بنائی ہوئی ہے آپ نے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قسم کا حلیہ بنانے سے منع فرمایا۔ اب یہ جو سر ہے، سر کے بال، اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ سے 3 تعلیمات اور 3 رہنمائیاں ہمارے کو ملتی ہیں، ان 3 میں سے کسی کو بھی آپ اختیار کر لیں۔ نمبر 1، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر میں بال رکھے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا بال رکھنے کا، ایک عمل یہ ہے۔ لیکن وہ جو بال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سر پر تھے اور ان بالوں کا جو معمول تھا وہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اور شمائل کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ جہاں بیان کیا گیا وہاں ہے شحمت اذنی، کان کی لو تک۔ اور اصل جب آپ علیہ السلام بال کٹواتے تھے تو کان کے نصف تک ہو جاتے تھے،
اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مشغولیت کی وجہ سے موقع نہ ملتا یا کٹوانے کے وقت تک بال نیچے کان کی لو تک آ جاتے، اور پھر کبھی کبھار سفر ہوتا تو پھر بال تھوڑے سے اور لمبے ہو جاتے کہ کندھے کو چھونے لگتے۔ تو بال رکھنے میں یہ تین چیزیں ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے اپنے مبارک بال جو اپنا معمول تھا وہ نصف کانوں تک، ذرا سے بڑھ جائیں تو کان کی لو تک، یہاں تک بھی درست ہے، اور اگر بڑھ جائیں تو پھر کندھوں کو چھونے لگے۔ یہ مرد کے رکھے ہوئے بالوں کے تین طریقے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں مل رہے۔ تو ایک صورت تو سر کی یہ ہے، یہ جو بال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سر پر تھے، اور بال رکھنے کی جو بات ہے وہ پھر سارے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ادھر سے کناروں سے چھوٹے ہوں اوپر سے بڑے ہوں اور وہ پیچھے کانوں کی لو، سارے بال۔ اور دوسری صورت بالوں کی یہ تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے حلق کروایا، بالوں کو مکمل منڈوایا، اس طرح پھروایا۔ اگر کوئی آدمی یہ عمل کرتا ہے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ اپنا معمول بنا لیا تھا، ہمیشہ اپنے بالوں کو حلق فرماتے تھے، مونڈتے تھے۔ اور وہ کیوں مونڈتے تھے؟ وہ فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ غسل جنابت میں سر کا کوئی بال خشک نہ رہ جائے، غسل جنابت میں سر کا کوئی بال خشک نہ رہ جائے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، اور بال اگر خشک رہ گیا تو میں ناپاکی کی حالت میں رہوں گا، میں اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گا؟ میں کس قدر طہارت اور نظافت کا اہتمام تھا، کس قدر پاکیزگی کا اہتمام تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ سے یہ معمول تھا کہ وہ حلق کرواتے تھے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تم لازم پکڑو۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حج اور عمرے پر حلق فرمایا، تو اگر کوئی آدمی بالوں کو مکمل منڈواتا ہے تو یہ بھی شریعت کے مطابق ہی کہا جائے گا۔ تیسری صورت ہے بالوں کا کتروانا۔ بہت اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرمائیے، جو تیسری صورت ہے، آج کل ہمارا اکثر و بیشتر مجمع اس تیسری والی صورت پر ہوتا ہے، بالوں کا کتروانا۔ مونڈنا بھی نہیں رکھتے، بال بڑے بھی نہیں رکھتے، یا جو رکھتے ہیں تو سنت کے مطابق نہیں رکھتے۔ آج جوانوں کے جو بال آپ کو نظر آئیں گے اور وہ پیچھے تک گئے ہوئے ہیں اور وہ کندھوں سے بھی نیچے تک گئے ہوئے ہیں، یہ تشبہ بالنساء، خواتین کے ساتھ شباہت اختیار کرنا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء، اللہ لعنت فرمائے ان مردوں پر جو اپنی وضع میں عورتوں کی شباہت اختیار کرتے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد کرام، ان عورتوں پر بھی اللہ لعنت فرمائے جو شباہت اختیار کرتی ہیں مردوں کی، اور ان مردوں پر بھی اللہ لعنت فرمائے جو شباہت اختیار کرتے ہیں عورتوں کی۔ کیوں اختیار کریں؟ جب اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے، رجل بنایا ہے، تو وہ عورتوں کی طرح اپنی شباہت کیوں بنائے؟ وہ اپنی شکل و صورت عورتوں کی طرح کیوں بناتا ہے؟ وہ اپنے بالوں میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے چلنے میں اور زندگی کے باقی شعبوں میں وہ عورتوں کی طرح کیوں رہنا چاہتا ہے؟ کیا اس کو رجولیت اور مرد ہونا پسند نہیں ہے؟ اللہ پاک نے جب اس کو تخلیق فرمایا ہے، جس طرح سے اللہ پاک نے اس کو بنا دیا، اس پر اسے راضی ہونا چاہیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سے جو تیسرا طریقہ ہمیں ملتا ہے سر کے بالوں کا، وہ ہے بالوں کا کتروانا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں چھوٹے کرنا، کتروانا۔ تو بال کتروانے اور چھوٹے کرنے کے متعلق جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم ہے وہ بھی جائز ہے۔ جیسے قزع کی بات میں پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں، آپ نے قزع سے منع فرمایا، اس حدیث سے علماء نے استنباط فرمایا ہے کہ پھر سر کے بالوں کی جو تیسری صورت ہے، اگر آپ نے چھوٹے کرنے ہیں، آپ نے بڑے بھی نہیں رکھنے، آپ نے حلق بھی نہیں کرنا، آپ نے چھوٹے کرنے ہیں، تو اس کے لیے تمام کے تمام بالوں کا برابر
برابر ہونا ضروری ہے، تمام کے تمام سر کے بالوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی سر کے اوپر سے چوٹی سے بالوں کو بڑا رکھتا ہے اور کناریوں سے بالوں کو چاہے استرے سے مونڈتا ہے چاہے قینچی سے چھوٹا کر لیتا ہے تو یہ خلاف سنت کہا، یہ سنت کے مطابق نہیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کی زندگی تو ایسے تھی، اللہ کے نبی کو جو چیز پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے، بس وہ تو اس میں پڑھتے ہی نہیں تھے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ غیر ضروری ہے، وہ یہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا کیا، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے، بس اس کے پیچھے وہ مر مٹنے کو تیار ہوتے تھے۔ یہ مزاج تھا ان لوگوں کا۔ جب اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ تمغہ جب انہیں ملا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 100% تابع کر دیا تھا۔ تو بالوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ میں عرض کی ہیں آپ کے سامنے۔ اب چہرے پر آئیے، چہرے کے متعلق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ نے فرمایا قص الشارب، مونچھوں کا تراشنا۔ مونچھوں کا تراشا ہونا فطرت سلیمہ ہے، مونچھوں کا تراشا ہوا ہونا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کے جسم میں سب سے مقدس ترین حصہ چہرہ ہے۔ کیا چہرے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم نہیں ہوگی؟ آپ نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق تعلیمات دی ہیں، ہدایات دی ہیں، تو کیا چہرہ جو انسان کا سب سے مقدس حصہ ہے جسم کا، کیا اس کے متعلق رسول اللہ کی کوئی تعلیم نہیں ہے؟ کیا وہ چہرہ ہی میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے چہرے کے مطابق نہ ہو؟ جس چہرے کو روزانہ میں اللہ کے سامنے 5 مرتبہ زمین پر رگڑتا ہوں، کیا وہی چہرہ اگر قیامت کے دن اللہ پاک کے حضور جب میں پیش ہوں گا، جس طرح سے میری موت آئے گی، جس حالت پر موت آئے گی، اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، تو جب میرا چہرہ وہاں پیش ہوا اور جس حالت میں مروں گا اسی حالت میں اٹھایا جاؤں گا، تو وہاں جب چہرہ میرا چہرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق نہیں ہوگا تو مجھے سوچنا نہیں چاہیے، مجھے وہاں رسوائی اور شرمندگی تو نہیں ہوگی؟ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سفارش کی درخواست کر سکوں گا؟ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا دعویٰ کر سکوں گا؟ میں کہہ سکوں گا کہ آپ میرا بھی ہاتھ پکڑیے اور میری سفارش فرمائیے اور مجھے بھی جنت میں لے جائیے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں سوچنے کا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چہرے پر آنے والے بالوں کے متعلق جو تعلیمات دی ہیں، ان میں نے عرض کر دیا کہ قص و شارب، مونچھوں کا تراشنا آپ نے بتایا، اور خاص طور پر حدیث میں صاف آیا ہے، کنز العمال کی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جمعے کی نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، آپ اپنے ناخنوں کو بھی تراش لیا کرتے تھے اور آپ اپنی مونچھوں کو بھی تراش کے آیا کرتے تھے، جسم سے اضافی بالوں کو بھی تراش کے آیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ہفتے میں آدمی کو اپنے جسم کے اضافی بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اس تعلیم سے یہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی تقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانت۔ آپ علیہ السلام نے ناخنوں کے تراشنے میں، مونچھوں کے تراشنے میں، زیر ناف کے صاف کرنے میں، زیر بغل کے صاف کرنے میں آخری حد جو بتلائی ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے زیادہ جو ان بالوں کو چھوڑے گا وہ گنہگار رہے گا۔ اسی حالت میں اگر نماز پڑھے گا تو مکروہ ہوگی، کھانا پینا اس کا پھر مکروہ ہوگا۔ خاص طور پر شارب، مونچھیں جب نیچے آ جائیں اتنی کہ لبوں سے، اونٹوں سے نیچے آنے لگیں، اونٹوں کے کناریوں سے، اور وہ کھانے اور پینے کی چیزوں کو چھونے لگیں، یہ انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل ہے، جس کا آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس کا رواج ہے، اور اس میں اپنی بہادری، اور کہیے کہ اپنا کمال، اور اس میں کہیے کہ اپنی عزت، اور اس میں کہیے کہ اپنا رعب اور اپنا دبدبہ انسان اس میں سمجھتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
رعب اور دبدبہ ایمان کا ہوتا ہے، رعب اور دبدبہ سنت کا ہوتا ہے، رعب اور دبدبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی سے آئے گا، ان چیزوں سے نہیں آتا۔ اغیار کی وضاقت اپنانا، غیر مسلم اقوام کی وضاقت اپنانا، اور خاص طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنان کی وضاقت اپنانا، یہ ایک مسلم کا شیوا نہیں ہے بھائی، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے چہرے کے بالوں سے متعلق، جو داڑھی کے متعلق آپ نے ہدایت دی ہے، وَعْفُ اللُّحَا، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، یہ آپ کی تعلیم ہے، اور سب کے سب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت تھی۔ میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا، جو نیا مجمع آیا، آپ کہیں گے مولوی صاحب سارا اسلام کوئی داڑھی میں تو نہیں ہے، نہیں ہے بھائی، لیکن ایک حصہ تو ناقص رہ گیا نا۔ میں بات وہ حدیث شروع والی پھر دہراتا ہوں، آپ نے فرمایا کمال ایمان نہیں آئے گا جب تک اپنی ساری کی ساری زندگی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ سب کچھ آپ نے درست کر لیا، اگر ایک چیز رہ گئی تو ایک میں کیوں کمی آئے؟ ارے ایک میں کیوں کمی آئے؟ ایک خانہ خالی کیوں ہے میرا؟ ایک زندگی کا خانہ خالی کیوں ہے کہ جہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شباہت نہیں اختیار کر رہا، وہ خانہ کیوں خالی؟ یہ بات ہے سوچنے کی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یأخذ من طول لحیتہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کے اطراف سے اور لمبائی سے ایک قبضہ کے بعد، ایک مشت کے بعد بالوں کو تراش لیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ تو چہرے کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، اس قسم کا حلیہ بنانا جو بالکل ناپسندیدہ ہو، بکھرا ہوا ہونا، بالوں کا منتشر ہونا، سر کے بالوں کا منتشر ہونا، داڑھی کے بالوں کا منتشر ہونا، مونچھوں کا بکھرا ہوا ہونا، یہ سب چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ انتہائی نفاست پسند مزاج تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، انتہائی صفائی پسند مزاج تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے ظاہری جمال بھی دیا تھا، حسن و جمال، باطنی بھی حسن جمال اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی اس تعلیم سے زیادہ خوبصورت کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے، جوانوں سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں، سر کے بالوں پہ غور کیجیے، ذرا غور فرمائیے، کیا وہ جو 3 طریقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملتے ہیں، اگر بال میں نے رکھے ہیں تو بال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھنے کے 3 طریقوں کے مطابق ہیں؟ انصاف الاذنین، کے کانوں کے نصف تک ہیں، یہ پہلا، یہاں تک نہیں تو شحمت الاذن، کان کی لو تک ہیں، یہ دوسرا طریقہ، یہاں تک نہیں تو کیا کندھوں کو چھو رہے، یہ تیسرا طریقہ۔ اگر یہ نہیں ہیں تو پھر دوسری صورت کیا بتائی؟ حلق کی، کہ بال مکمل منڈوائے جائے۔ یہ بھی ایک آدمی نہیں کرتا، کترواتا ہے تو کیسے کرنا چاہیے؟ مکمل کے مکمل بالوں کو برابر رکھنا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور اسی طرح سے مونچھوں سے متعلق تعلیم بتائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مونچھوں کو کتروایا کرتے تھے، اور جب یہ حصہ بالوں کا نیچے آنے لگ جائے اور اونٹ کو چھپا لے، یا کھانے اور پینے میں یہ مونچھوں کے بال کھانے اور پینے کی اشیاء کو چھونے لگیں تو یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، یہ خلاف فطرت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور داڑھی کے بالوں کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان بالوں کو رکھا اور رکھنے کا آپ نے حکم دیا، اور آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى والمشرکین، تم مشرکین اور یہود اور نصارہ کی مخالفت کیا کرو، تم اپنی مونچھوں کو تراشا کرو، داڑھیوں کو رکھا کرو۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ ناخنوں کے متعلق تعلیم، ہر ہفتے میں ناخن کٹنے چاہیے۔ کچھ جوانوں کو دیکھا جاتا ہے ایک آدھ ناخن بڑا ہوا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کو ناخن بڑے، یہ درندگی ہے بھائی، یہ درندگی ہے، جو درندوں کے ناخن ہوتے ہیں۔ مسلمان تو صاف ستھرا ہوتا ہے، پھر ان ناخنوں کے نیچے جو میل جمع ہوتی ہے، پھر کھانے پینے کی اشیاء میں جب وہ ناخن ساتھ چھوتا ہے، لگتا ہے، تو کتنی ناپسندیدہ اور کتنی مبغوض اور مکروہ کیفیت بن جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس مکروہ اور ناپسندیدہ عمل سے انتہائی نفرت تھی۔ تو اس لیے بھائی اپنی زندگی میں غور کریں۔ میں نے عرض کیا کہ وضاقت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق۔